على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن البراء رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سألت أبا موسى وحذيفة رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق رواه أبو داود. سعید بن عاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے دو صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تکبیر کیسے کہتے تھے، یعنی نماز میں جو اضافی تکبیرات ہیں، نماز عید میں جو اضافی تکبیرات ہیں وہ کتنی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکبیریں کیسے کہتے تھے. یہ سوال کیا ایک تابعی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ سے، اور ان سے سوال اس لیے کیا کہ ان سے سوال کرنا بنتا ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کو عید پڑھاتے دیکھا، حضور علیہ السلام کے اقتداء میں نماز عید ادا کی، تو اس لیے ان سے پوچھا کہ حضور عید میں تکبیریں کیسے کہا کرتے تھے. فقال ابو موسیٰ، تو اس سوال کا جواب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یوں دیا، فرمایا کان یکبر اربعا تکبیرہ علی الجنائز، جیسے جنازے میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام عید کی نماز کی دونوں رکعتوں میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے. 4 تکبیروں سے کیا مراد ہے؟ 3 اضافی تکبیریں ہر رکعت میں، اور پہلی رکعت میں چونکہ 3 تکبیریں ہوتی ہیں قرات سے پہلے، اور قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ بھی کہی جاتی ہے، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ 3 اضافی تکبیریں ملائی گئیں تو بن گئی 4. تو فرمایا جیسے جنازے میں 4 تکبیریں، ایسے عید کی پہلی رکعت میں بھی 4 تکبیریں. وہ کیسے 4 ہوئی؟ میں نے عرض کیا، ایک تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 تکبیریں قرات سے پہلے. البتہ مستحب ہے، سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ اور عید کی تکبیروں کے مابین ثنا پڑھ لی جائے.